السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، سورۃ الاعراف کا یہ چوتھا رکوع ہے، انشاءاللہ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلے دوسرے اور تیسرے رکوع میں جو ہے آدم اور ابلیس کا قصہ سنا کر ہمیں ساری حقیقتوں سے آگاہ کیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان میں فرق کیا ہے، اور شیطان نے کس طرح سے انسان کو گمراہ کرنے کا اللہ سے چیلنج لے کر آیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ سے مہلت لی ہے کہ اسے اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو جتنا آزما سکتا ہے، انسان پر زور آزما کے اس کو بہکا سکتا ہے۔ اور وہ جو پہلا بہکانے کا جو اس نے ضرب لگائی تھی آدم اور حوا علیہ السلام پر، جو ہے وہ ان کے سطر کھول کر جو ہے ان کی شرمگاہیں اجاگر کر دی تھی۔ تو یہ جو بتا کر اللہ تعالیٰ نے حقیقت یہ بتائی کہ جو شرم جو ہے انسان کے اندر پہلے سے رکھی ہوئی ہے، یہ قدرتی چیز ہے، فطرتی نیچرل چیز ہے، سوابھاوک جس کو کہیں گے۔ اور جیسے کہ میں مثال دیا تھا، چھوٹا بچہ بھی ہے، کتنے بھی ماڈرن گھرانے کا ہو، کچھ بھی چھوٹا بچہ اگر ہے تو اس کی جو ہے آپ جو ہے اس کی جو ہے پاجامہ کھینچو گے تو وہ فوراً دوبارہ چڑھا لے گا، وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کسی چیز کے پیچھے جا کر چھپے گا، یہ قدرتی چیز ہے۔ اور لباس جو ہے یہ شرمگاہ کو ڈھکنے کی جو لباس ہے، یہ فطرتی نیچرلی چیز انسان کو دیا اللہ تعالیٰ۔ انسان کی پیاس ہے، انسان کی بھوک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنا جسم ڈھک کر رکھے، لیکن شیطان اس کو بہکا میں آ کر کچھ لوگوں کو جو اس سے آگے کے حد میں لے جاتا ہے۔ تو یہ اصل چیز کیا ہے؟ زینت وہ انسان کی اللہ نے دی ہے کہ انسان کو لباس کے ساتھ دنیا میں رہنے کی ایک چاہ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے قدرتاً۔ اب انسان اس میں کچھ ریتی رواج کے طور پر، کوئی رسومات کے طور پر کہ فلاں کام جو ہے ننگا کرنا چاہیے، فلاں رواج رسم ننگی کرنی چاہیے، کپڑے نئے پہننے چاہیے، ایسے الگ الگ مذہبوں کے اندر جو ہے نئے رسومات ایجاد کرتے ہیں۔ ایسا رسم جہاں اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبے کا جو ہے ننگا طواف کرتے تھے، ان کے بارے میں ان کو ایک مسئلہ بنا کر ایک تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، بیان فرما رہا ہے کہ زینت ہے، یہ چیزیں حق کے ساتھ اللہ نے نازل کی ہے، حق کے ساتھ انسان کے اوپر اعلان کیا ہے، انسان پر لباس کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تم اگر نکال کر پھینکتے ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس میں اللہ کا کوئی شمار نہیں، اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہے، کہ تمہارے اپنے عقیدے کی خرابی، تمہارے اپنے اندر کے کچھ لوگ جو ہے پرانے لوگ اپنی بد نیتی سے، اپنی بد کرداری اور برائی جو ہے نسلوں کے اندر ڈالنے کے لیے جو لوگوں کو بہکانے کے لیے نئے رسم ایجاد کی، اس کا نتیجہ ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دے کس نے حرام کیا اللہ کی وہ زینت جس نے اپنے بندوں کے لیے نکال کی پیدا کی تھی۔ اللہ کے سب اللہ خود اپنے بندوں کے لیے جو چیز نکالا ہے، لباس اور جو پاکیزہ کھانے ہیں، اللہ یہ سب کچھ دنیا میں پیدا ہی انسانوں کے لیے کیا ہے۔ اب اللہ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے تو انسانوں کے لیے حرام کیسا قرار دے جو اچھی چیزیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کس نے اللہ تعالیٰ کیسا حرام قرار دیتا ہے، یہ تمہارے لوگوں کی رواج ہے۔ اگر تم نے اس کو زینت، اس کو حرام کیا ہے، اس کو لباس کو، تو یہ تمہارے اپنے ذہن کا نتیجہ ہے، تمہارے ذہنی خرابی کا نتیجہ ہے۔ اور رزق کی پاکیزہ رزق یہ کس نے حرام کر دیا؟ یہ نئے جو مذہب کے اندر آتے ہیں، اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ جو ہے اماوس کے دن فلاں چیز نہیں کھانا چاہیے، پنیم کے دن فلاں چیز نہیں کھانا چاہیے، سوموار کو ایک چیز حرام کر لیے، شنیوار کو ایک چیز حرام کر لیے۔ یہ اللہ نے تمہیں کہاں بتایا؟ اللہ نے تو پاکیزہ چیزیں جو بتائی ہے وہ سارے کھانے کے لیے ہے، کچھ چیزیں حرام قرار دی وہ حرام ہے، تو پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ رسم و رواج کا نتیجہ ہے، اللہ نے تو اس کو حرام نہیں قرار دیا، تو اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھیے کس نے حرام قرار دیا، یہ تو تمہارے اپنے دماغی اپج ہے۔ اور قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، اور یہ آپ فرما دیجیے کہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہ ایمان لانے والوں کے لیے رزق ہے، پاکیزہ رزق، اور قیامت کے دن تو خاص طور سے انہیں کے لیے ہوگا، نیک بندوں کے لیے ہوگا۔ اور اسی طرح سے ہم آیت کھول کر بیان فرماتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جو ایمان، جو رزق، جو پاکیزہ رزق کھانے کے جو حقدار ہیں وہ اچھی ایمان والے لوگ ہی ہیں۔ جو نمک حلال لوگ رہتے ہیں انہیں کو اس نمک کا حق پہنچنا چاہیے نا۔ جو غدار لوگ ہیں، جو نمک حرام ہے، جو اللہ کی سلطنت میں رہتے ہیں، اللہ کے ملک میں رہتے ہیں، اللہ کی تمام نعمتیں کھا کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ تو نمک حرام ہو گئے، ان کے لیے تو نہیں ہے اخلاقی طور پر دیکھا جائے، لیکن ان کی دنیا اللہ نے بنائی ہے آزمائش کے لیے۔
اسی لیے یہاں پر نمک حلال کو بھی ملتا ہے، نمک حرام کو ملتا ہے، اور کچھ جگہ پر جو ہے گنہگاروں کو نیک لوگوں سے زیادہ مال ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جو ہے آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ ایمان والوں کے لیے دنیا میں ہے، لیکن آخرت کے دن، قیامت کے دن، وہ خاص طور سے انہیں لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہی پاکیزہ رزق ہوگا۔ یہ وہاں تو پھر آزمائش نہیں ہے، تمام کھاتے بند ہونے والے، وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا حق کی بنیاد پر ہوگا، اس لیے وہاں پر یہ پاکیزہ کھانے جو ہے وہ جنت میں جا کر ایمان والے کھائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے بے ایمان لوگ جو ہے یہاں پر جو شرارتیں کرتے ہیں، اللہ کا کھا کر، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن کچھ نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ نے کیا حرام کیا؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ نے حرام کیا کیا اس کو دیکھو۔ یہ چیزیں ہم جو ہے جائز چیزوں کو، آج بھی ہمارے اندر ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خاص طور سے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے، پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے اندر ٹریڈ آ گیا ہے کچھ چیزوں کو ڈائٹ کے نام پر حرام کر لینا۔ سگریٹ پیتے ہیں، حرام چیز پی رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو جو ہے عقل سکھا رہا ہے، یہ چیز مت کھائیے، اس کے اندر وٹامن کم ہے، اس کے اندر پروٹین زیادہ ہے، یہ کھانے سے یہ بڑھتا ہے، اس میں فیٹ زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں، اور ہاتھ میں سگریٹ پکڑ کر جو لوگ بات کرتے ہیں، شراب پینے والے لوگ ہیں، اور دوسرے لوگوں کو جو ہے تعلیمات دیتے رہتے ہیں کہ فلاں چیز مت کھائیے، فلاں چیز کھائیے۔ یہ سب چیزیں حرام کرنے کی نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ کی پاکیزہ چیزیں ہیں۔ اگر ایمان اگر دل میں ہے، اس کی فرما برداری کا جذبہ ہے، اس کا کھا کر اس کا کام کرنے، اس کی مرضی کے مطابق جینے کا اگر انسان میں جذبہ ہے، اس کی اللہ کی مرضی کے مطابق اگر جیتا ہے تو اسے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ جو بیماریاں جو ہے یہ ساری غلط طریقوں سے کھا کر بیماری انسان بول لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حرام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے؟ فحش کام حرام ہے، بے حیائی، وہ چیز وہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور ان کو جو ظاہر ہے، وہ جو پوشیدہ ہے گناہ، چھپ اور کھلے میں جو کیے جاتے ہیں گناہ، وہ گناہ کرنے کو تم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور سرکشی، ناحق چیز جو ہے، نا انصافی، ناحق کام کرنا، جو اپنے حق کے مترادف ہو، ایسے حق کی جو ہے خلاف کام ہو، ایسے کام کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے سرکشی، جو اللہ کی جو حدود ہیں وہ حدود سے آگے بڑھ کر کام کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور ایک اگلی چیز جو حرام کیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ نساء میں اس کے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ شرک کو چھوڑ کر باقی گناہ جسے چاہے معاف کرتا، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ یہ چیزیں حرام کی اللہ نے، یہ تو دھڑل ایسے کر رہے ہیں اور رزق پر فتوے لگا رہے ہیں، یہ چلتا وہ نہیں چلتا، یہ جائز ہے وہ نہ۔ کچھ لوگ رزق و رواج کے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے رواج چلتا آ رہا ہے، ہمارے بڑے بڑوں سے رواج آ رہا ہے، ہم یہ نہیں کھائیں گے، فلاں عید کے دن فلاں گوشت نہیں پکے گا گھر میں، فلاں عید کے دن جو ہے وہ جو ہے جس کا جو سہاگن وہی کھانا کو ہاتھ لگانا چاہیے، جو بیوہ ہے وہ باہر۔ یہ ساری چیزیں رزق کے معاملے میں اللہ نے تو ایسے کرائٹیریا نہیں لگائے تھے۔ یہ رزق کو حلال اور حرام کر دینے کے کام نہیں ہے۔ حلال حرام چیزیں کیا ہے؟ بے حیائی ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا کر سرکشی کرنا ہے، شرک کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کی ہے۔ اس کو چھوڑو، جو اللہ نے پاکیزہ رزق دیا اس کو کھاؤ پیو، اس سے مزہ اٹھاؤ، اور سرکشی مت کرو، اسراف فضول خرچی نہ کرو، جیسا کہ ہم نے کل آخری آیت میں دیکھا تھا۔ اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اللہ کے تعلق سے کوئی بات ایسی نہ کہو جو تمہیں معلوم نہیں، اس کے اللہ نے کہا اللہ کے تعلق سے غلو کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ جو رسم و رواج آتے ہیں وہ اسی طرف سے آتے ہیں، وہ رسم و رواج جو ڈالتے ہیں دین کے اندر لوگوں میں، وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف مارتے ہیں بات، اللہ کے منہ سے ڈال کر بات کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا حرام کرا دیا ہے، فلاں عید کے دن فلاں چیز کھانا حرام ہے، فلاں دن نماز کے دن یہ کھانا حرام ہے، اس دن وہ حلال ہے۔ یہ ساری چیزیں جو رواج کر کے جو ہے یہ اللہ کے اوپر مارتے بات، یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ اللہ کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہ کہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ ایسے جو لوگ ہیں گناہ کرنے والے، غلط رسم و رواج کرنے والے، یہ پگڈنڈ یا پھر دوسرے مذہب بن جاتے ہیں، یہ اسلام نہیں رہتا۔ پھر شرک آتا ہے، پھر ہزار نمونے کی اس میں عیدیں آ جائیں گی، ہزار نمونے کے رسم و رواج آ جائیں گے، جیسا ابھی میں بتا رہا ہوں، کچھ چیزیں حلال، کچھ دن کچھ چیز حرام، فلاں چیز عید کے دن فلاں چیز حرام، وہ دوسرے عید کے دن وہ حلال وہ چیز حرام، ایسی چیزیں ہو جائیں گی۔ پھر جب کوئی جانور حرام ہو جائے گا، کوئی جانور حلال ہو جائے گا، ناپاک جانور حلال ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک جو ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات اور اللہ کی کتاب جب پیچھے پڑھنا شروع ہوتی ہے، پھر سارے ایسی چیزیں آگے آ کر نیا مذہب بن جاتا ہے۔ تو یہ جو شیطان لوگ جو ہے یہ پھر اس کو انعام کیا دیتے ہیں؟ ایک دلیل ایک ہی ان کے پاس، ہمارے باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے، ہمارے بڑوں کے اعمال ہیں،
ہمارے بڑوں کی رواج ہے، یہ سب میں بڑی دلیل دے کر بری ہو جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے یہ جو آیت ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کتنا جو ہے خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک موقع ہے، ایک مدت قرار دی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے اندر عمل کرنے کا۔ وہ امت کے اندر اگر خیر جب تک باقی ہے تب تک اللہ اسے مدت دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کون سی مدت، کون سی قوم کو کتنی مدت ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال تک مدت دیا، تو یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، لیکن ایک مدت مقرر ہے۔ تو وہ کتنی سرکشیاں کرنا شروع کرتی ہے قوم، تو اللہ تعالیٰ اسے دن مہلت دیتا ہے کچھ دیر تک۔ اس کے اندر کچھ خیر کا معاملہ اگر ہو تو کچھ اچھے لوگ ہو تو کچھ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ واپس پر لوٹ آئے، پھر کچھ اچھے نبی بھیجتا ہے، پھر اچھے لوگ کام کرتے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ واپس اچھائی پر آئے۔ لیکن جب ان کے اندر مدت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب ان کے اندر جو ہے واپس آنے کا کوئی وعدہ باقی نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ہر امت کی ایک مدت ہے سرکشی کرنے والوں کی، سب دے کر اللہ دیکھتا ہے ان کو۔ پھر جب وہ مدت ان کی ختم ہو جاتی ہے تو ایک لمحہ کے لیے بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، وہ جس وقت آنے والی اسی وقت آ کر رہنے والی۔ پھر اس کے بعد جب اس وقت اور اس کے بعد جتنا بھی گڑ گڑاؤ، جتنا توبہ کرو، کچھ بھی کرو، کچھ کام نہیں آنے والا۔ یہ جو اس کی مدت ختم ہونے کے بعد اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ کر رہے گا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بات پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آدم علیہ السلام کو بھی، آدم اور حوا کو جو زمین پر بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے آیت دیکھی اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، جب آدم اور حوا کو دونوں اللہ تعالیٰ دونوں کو زمین پر بسا رہا تھا، اس وقت ایک ہی تاکید کی تھی، وہ تاکید کیا دوسرے نمونے سے بیان کیا گیا ہے کہ آیا آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے اور تمہیں میری آیات سنائے تو جو ڈرا اور اس سے اصلاح کر لی، اس پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہو جاتا۔ جو رسول کی بات مان کر ڈرا اور اپنی اصلاح کر لیا، اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنے اعمال کو سدھار لیا، اپنی زندگی کو سدھار لیا، تو ایسے آدمی کے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا نہ غم بھی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا۔ جو رسولوں کی بات کو نہیں مانے گا، رسولوں کی بات کے مطابق اپنی زندگی کو درست نہیں کرے گا، اس کے لیے غم، خوف، کھٹکا، رزق سب کچھ لگا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی آیتیں، اللہ کی رسولوں کی جانب، رسولوں کے تھرو، رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو آیتیں بھیجتا ہے یا جو رسول جو تعلیمات دے کر جاتے ہیں، یہ تمام باتوں کو جو جھٹلائیں گے، جو ایمان لائیں گے، جو ڈریں گے، ان کے لیے جنت ہے، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ جو جھٹلائیں گے آیتوں کو وہ ہمیشہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، بہتان باندھے، نئے نئے باتیں اللہ کی طرف سے گھڑنا، یہ اللہ نے بتایا ہے، نئے نئے رواج امت کے اندر ڈالنا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بہت سارے بات ہو رہے ہیں، نئے نئے عیدیں ہمارے اندر ایجاد ہو رہی ہے اور کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس کو اللہ کی طرف سے ہے کہنا، یہ جو ہے اہل علم حضرات جو ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ یہ غلط ہے کہنا۔ اگر کوئی نئی رواج امت ایجاد کرتی ہے اور کوئی علم دین وہاں پر حاضری لگاتا ہے تو پھر عام جنتا امت کیا سمجھے گی کہ یہ جائز ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ گویا کہ یہ بھی ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس نے گواہی دی کہ جھوٹی گواہی دے گی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ ابھی آئے دنوں پچھلے 15-20 سالوں سے عید میلاد کے موقع پر خاص طور سے ہو رہا ہے، بڑی بدعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بڑی بے حرمتی کسی نے بھی نہیں کیا رہے گا۔ اتنی بے حرمتی مسلمان اس روز کرتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے رہنما جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اس چیز کو جسٹیفائی کر دیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ حلال ہے۔ تو یہ بھی اللہ پر گویا کہ جھوٹ باندھنے کے جیسا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ بیان فرما۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی پھر آگے امت کے اندر خرابے آنا شروع ہوتے ہیں، نسل در نسل یہ جو ہے ٹرانسفر ہوتے جاتے ہیں، اصل کتاب اور اصل تعلیمات پیچھے پڑتے ہیں، پھر کچھ 100 سال 200 سال کے بعد نیا مذہب سمجھ میں آتا ہے، نیا مذہب ہی بن جاتا ہے۔
ایسے ہی تمام دنیا کے اندر مذاہب بنے ہیں. لیٹسٹ مثال ہمارے سامنے ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا. ایک دن میں ہونے والا کام نہیں ہے. یہ ایک نئے رواج لاتے پھر امت کو جو ہے وہ قوم جو ہے پوری بہک جاتی ہے. پھر ان کے اندر نئے رواج آنا شروع ہوتے ہیں. اس طرح سے شروعات ہمارے اندر بھی آج شروع ہو چکی ہے. کئی جو ہے دینی رہنما ہیں نئے کوئی بھی اعمال بتاتے ہیں گویا کہ اللہ کی طرف سے ہے. بہت بڑا گناہ ہے یہ. جو اس سے بڑھ کر ظالم کو سب پہ بڑا ظالم سب میں بڑا گنہگار وہ ہے جو اللہ کی طرف سے جھوٹ باندھے نئے رواج لوگوں کے اندر ڈالے اور کہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. یا لوگ نئے رواج کوئی ایجاد کرتے تو وہاں پر جا کر ان کو روکتا نہیں ہے, وہاں پر جا کر حاضری لگاتا ہے. اس کا مطلب کیا اس نے اس کو پرمیشن دے دی. یہ بھی اللہ کو جھوٹ ماننے کا جیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہی لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا پہنچے گا. یہ لوگ ہیں جو کچھ بھی یہاں کما رہے ہیں ان کا حصہ ان کو آخرت میں ملنے والا ہے. بہت سخت سزا ان کو ملنے والی ہے. یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے یہ لوگ آخرت میں آ کر ان سے کہیں گے, ان کی جان نکالنے آئیں گے اور کہیں گے کہ کہاں گئے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے, تمہارے رہنما, تمہارے حاجت روا, تمہارے مشکل کشا, تمہارے داتا, تمہارے جو ہے بھاگیہ وداتا. یہ کہاں گئے سب کچھ جو ہے تمہارے کام بنانے والے کارساز, مشکل کشا, حاجت روا, ولی, یہ سب سفارشی کہاں گئے. اس دن پوچھیں گے تو وہ جواب میں کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے اور ہم ظالم تھے. اس دن جو ہے پچھتانے کے سوا کوئی نہیں رہے گا. اور وہ ملک الموت کو جب دیکھے گا انسان تو اسے سارا بات سمجھ میں آ جائے گی دنیا میں کیا کر کے اب ختم ہوگا بیڑا گھر کو سمجھ آئے گا. تب سچ بولنا شروع کر دے گا. تب کہے گا وہ پوچھے گے فرشتے وہ جب جان نکالنے والے کہاں گئے تیرے وہ سفارشی جن کو تو اللہ کے سوا پکارتا تھا, فلاں میرا کام. آج تو مسلمان قبر پرستی بھی تو ہے اور زندہ لوگوں کی بھی پرستش میں مسلمان بولا ویسے. فلاں بابا نے ہمارا کام بنایا. کام بنانے والا کون ہے؟ فلاں نے ہمارا کام بنا دیا. فلاں نے ہمارا رشتے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں بابا کے پاس. فلاں سمجھو مثال کے طور پر سمجھو پونا میں ایک لڑکا ہے اسے بیٹی دینا ہے, رشتہ آیا ہے تو اسے بیٹی دینا یا نہ دے, یا اس کو وہ لڑکی کے ساتھ رشتہ کرے یا نہ کرے, یا اس لڑکے کے ساتھ اس کا مستقبل اچھا ہے یا نہ ہے, اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں پونا جانا پڑے گا نا. پونا جا کر وہاں پر اس کے ارد گرد کی انکوائری کرنے پڑے گی. جہاں کہاں کام کرتا ہے, کہاں رہتا ہے, محلے میں آس پاس کے لوگوں میں ان کا خاندان کیسا ہے, لوگ کیسے ہیں. تب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ رشتہ کر رہا ہے نہ کر. لوگ یہ نہیں کرتے, وہ فوٹو لے کر لڑکے کی بابا کے پاس جاتے ہیں. گویا کہ تم نے بابا کو عالم الغیب مانا. وہ اس لڑکے کے ساتھ ہماری بچی کا مستقبل فیوچر اچھا ہے یا برا ہے یہ بابا کے پاس پوچھنے جا رہا ہے. مستقبل جو ہے فیوچر اچھا ہے برا ہے, فیوچر کیسا ہے بتانے والا صرف اللہ ہے, اس کی ذات ہے. اللہ کو معلوم مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. یہ ساری بت یہ جو ہے اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا, وہ بھی کلمہ اس لیے پڑھا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے, ہمارا بیڑا پار ہوا ایسا سمجھ رہے ہیں. لیکن ہم یہ غلطیوں کو باریکی سے دیکھنا پڑے گا. ہمارے سے اللہ کس لیے ناراض ہے آج, کیوں ہم پر اتنے عذاب آ رہے ہیں. یہ باریک چیزیں جس میں ہم لوگوں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا. یہ ساری چیزیں اس وقت کیا کہیں گے, ہم سے سب گم ہو گئے, سب بھاگ گئے, پتہ نہیں کدھر ہے, اور ہم ہی ظالم تھے. بولے قبول کریں گناہ, ہم نے گناہ کیا, ہم ہی ظالم تھے, اور ہم جو ہے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم کافر, خود گواہی دیں گے ہم کافر تھے. ہم نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا. ہمارے ہاتھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, ہم بہت پچھتا رہے. یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہے گا ان کو. قرآن کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بات بہت باریکی سے دھیان دینے کی. میں آج اس رکوع کو جو ہے وہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو کل تھوڑا آدھا بیان کروں, کل تھوڑا بیان کروں. قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا داركوا فيها جميعا قالت اخراهما لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. یہ لوگ جو ہے کتنا دردناک معاملہ ہوگا اس دن, یاد دیکھیے. اور یہ جو قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے, اس کے اوپر یہ معاملہ ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثابت کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسا زندہ کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر, ہر امتوں کے ہمراہ جو گزر چکی تم میں سے قبل جنات اور انسان. ایک بات سب نے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن کے اندر بار بار آیا ہے کہ گنہگار اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ ہماری بہت بڑی غلطی ہو گئی, ہم مانتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی چوک ہو گئی, ہم نے تیری باتوں کو ٹھکرایا, ہم نے تیرے رسولوں کو ٹھکرایا, ہم بہت گنہگار تھے. اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے دن کہیں گے. یہ قرآن کے اندر کم سے کم 5-6 مرتبہ لایا گیا ہے.
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ یہاں سنیے، انہوں نے کیا کہا؟ فرشتے ان سے پوچھیں کہ کہاں گئے تمہارے وہ سب معبود جو سفارشی جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے تھے؟ وہ کہے گے نہیں، وہ گم ہو گئے اور ہم اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ہی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے، تم گواہی دیتے ہو نا، تم کافر ہو، تم غلطی پر تھے، ٹھیک ہے، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، تم بھی جاؤ، تمہارے سے پہلے کے لوگ بھی جاؤ، تمہارے پہلے تم جیسے تمہارے جو ایجنٹ تھے وہ بھی، تمہارے پچھلے لوگ بھی، اور جنات سب جہنم میں جاؤ۔ اس سے ایک بات ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں گناہ کا قبول کرنا معافی کے لائق نہیں ہونے والا۔ اللہ نے خاص طور سے قرآن میں اس کا انتظام کیا ہے، کیونکہ دنیا میں گناہ کا قبول کرنا معافی کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ کئی لوگ اگر سمجھو کوئی آدمی گناہ کا قبول کرتا ہے، نہیں ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، سوری، تو ٹھیک ہے معاف کیا کر دیتا ہے۔ اگر سامنے والا نہیں معاف کیا تو دوسرے لوگ اسے کوستے ہیں، ارے بھائی معافی مانگ رہا ہے نا، قبول کیا نا، وہ گناہ چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں نا۔ دنیا میں اصول ہے، معافی غلطی کا قبول کرنا معافی کے لائق سمجھا جاتا ہے، دنیا میں اصول ہے۔ سن لو انسانوں، تم کا ایسا سمجھو گے، ایسا مت سمجھنا کہ یہ اصول آخرت میں کام کرے گا، آخرت میں یہ اصول کام نہیں کرنے والا۔ قرآن میں کم سے کم 6-7 مرتبہ آیا ہے کہ جب بھی کوئی گنہگار لوگ اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، اللہ تعالیٰ کہے ٹھیک ہے مانتے ہو نا، جاؤ جہنم میں، ایسا نہیں کہے گا معاف کر، جہنم میں جاؤ۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم کافر ہو گئے، ہم جن کو مانتے تھے وہ جھوٹے خدا نکلے، گم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ، داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر، تم اور تمہارے سارے ایجنٹ اگلے پچھلے انسان اور جن داخل ہو جاؤ۔ اور جو اپنی ساتھی پہلی امت پر جو بھی داخل ہوتے جائیں گے، پہلی امت پر اپنے سے پہلے والوں پر لعنت کرتے جائیں گے، اور یہاں تک کہ جب سب اس پہ داخل ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے ان کے پہلوں کے بارے میں کہیں گے، اے ہمارا رب، یہ ہے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، یہ لوگ تھے ہم کو بہکائے، اور بس انہیں دگنا عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، جاؤ تم بھی بہت شریف نہیں۔ تو یہ پچھلے والے پہلے والوں کو جو باپ دادا سے ہمارے رواج چلتے آئے، جو یہ بہت بڑی دلیل ہے نا، ڈھال، یہ ڈھال ہے بہت بڑی، نہیں جی ہمارے بڑوں کا کام ہے، ہمارے باپ دادا سے چلتے آئے، ہم تو وہ کرنے والے جس پر ہم بڑوں کو پایا، یہ ڈھال جو ہے وہاں پر گم ہو جائے گی۔ جب داخل ہوں گے جہنم میں تو اپنے سے پہلے والوں سے کہیں گے یا اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں ڈبایا، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا، ان کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ تم کو بھی ڈبل عذاب ہے، ان کو بھی نہیں، تم اپنے پچھلے والوں کو گمراہ کر کے نہیں آئے کیا؟ تم اپنے اولادوں میں کون سی اچھی بات چھوڑ کر آئے؟ تم بھی اپنے اولادوں کو فلاں فلاں بابا کا، فلاں فلاں خداؤں کا، باطل خداؤں کا جو ہے ان کا معبود بنا، ان کے جو عبادت گزار بندے بنا کر آئے۔ تم اپنے رسمیں باپ دادا سے جو لیے تھے اپنے نیچے کی نسل میں چھوڑ کر آئے، تمہیں بھی دوہرا عذاب ہے، ان کو بھی دوہرا عذاب ہے۔ یہ دوہرا عذاب کس کا ہے؟ ان کو دوہرا عذاب کس کا ہے کہ ان کی غلطی انہوں نے جو کی، وہ غلطی کا عذاب، پھر وہ غلطی دوسروں کو انہوں نے دی، گناہ، وہ ڈبل عذاب۔ یعنی گناہ جاریہ اللہ کے پاس یہ بہت بڑا قانون ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول سے پھر آگے جو ہے تو دوگنا، لیکن تم نہیں تم جانتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، تم کو بھی ہے، تم بھی اپنے پچھلے والوں کو بتا کر آیا۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ اس سے پہلے بات بتانا چاہوں گا کہ گناہ کا جو حساب کتاب ہے، وہ گناہ جتنے لوگوں تک پھیلتے جاتا ہے وہ پہلے آدمی کے کھاتے میں آتے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کوئی بھی ایسا نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، تو اس پر عمل کرنے والے سارے گناہ لوگوں کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، ان کے گناہ میں سے کچھ کم نہیں کرتے ہوئے، یعنی ان کا گناہ ان کو ملے گا، پلس اس کو اس کی کمیشن کا جو گناہ ملتا جائے گا۔ جہاں تک گناہ پھیلتا جائے گا، جہاں تک گناہ پھیلتا جائے گا، پورا کہ پورا گناہ اسی کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اسی موضوع پر دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی کا ناحق خون کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، تو اس کا جو ناحق خون کی سزا آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا پہلا، جس نے پہلا خون کیا تھا، اس کے حساب میں لکھی جاتی ہے، اس کا ایک حصہ، کیونکہ اس نے پہلا خون کیا، اس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ تو اسی طرح سے غلط کام جو ہم پھیلاتے ہیں، اس کے پہلے بھی سورہ نساء میں ہم نے دیکھی، جو کوئی ومن یشفع من خیر، جو کوئی اچھے بات کی سفارش کرتا ہے اس کے بدلے اس کے نصیب میں، اس کے کھاتے میں اچھائی ملتی ہے، جو برے بات کی سفارش کرتا ہے اس کا وبال اس پر آتا ہے۔ وہی بات کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، گناہ کا سزا جو ہے وہ جتنے نیچے تک پھیلتا جاتا ہے اتنا سب پورے کتنے لوگوں، لاکھوں لوگوں تک وہ پھیلے گا۔ جیسا کہ سمجھو مثال کے طور پر زنا کی اگر ایک بات لوگے، کوئی آدمی زنا خور ہے،
وہ زنا خواری کرتا ہے تو اپنے لذت کے لیے، اپنی حوث کو پوری کرنے کے لیے کسی معصوم لڑکی کو ابھارتا ہے، اس کو ورگلاتا ہے، اس کو پھسلاتا ہے، اس کے پیچھا نکالتا ہے، اس کو بڑے بڑے اس کے تعریفیں کرتا ہے، اس کا عاشق اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، اس کو بہلا پھسلا کر جو اسے زنا کرنے پر ابھارتا ہے، وہ گناہ۔ پھر کہیں پر اپنا سمجھو نطفہ چھوڑ دیا، ایسے بھی لوگ کرتے ہیں، کوئی شادی شدہ عورت ہے وہاں پر جا رہے ہیں، اس کا بچہ کسی اور کے گھر میں پڑ رہا ہے، اب وہ اس کی ناجائز کمائی اس کی کھا رہا ہے، اس کی جائیداد میں اس کا زبردستی کا حصے دار بن گیا، وہ جو حصے دار اس نے بنا وہ کم حصہ ان کو ملا، اس کے حقیقی بیٹوں کو وہ کم حصہ، وہ کتنے نسلوں تک اس کا نقصان بھگتتے رہیں گے، سارا کا سارا گناہ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور وہ بچی کو جس نے بگاڑا، جو عورتوں کو اس نے بگاڑا، زنا کرنے پر ابھارا، یا جو اپنی حوث پوری کرنے کے لیے وہ جہاں جہاں گھومتا ہے، تو اس کا سارا کے سارا وبال یہ جو پہلی بار جس نے جو کیا تھا گناہ، اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نیکی کا بھی ہے، نیکی جو پہنچتی ہے، جو جس نے شروع میں پہلے جو نیکی کی، وہ نیکی ہم تک پہنچانے کے لیے لوگ محنت ہی کی نا، بیچ میں وہ نیکی کو سنبھالا، اس کو بڑھایا، اس کو نئی طریقے سے روپ دیا، ہر زمانے کے حساب سے نیکی کرتے آئے، وہ اپنے آنے والی نسلوں کے اندر ٹرانسفر کرتے رہے، تو وہ سارے کو اس کا سب ثواب اس کو ملتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی نیکی پہنچی، ہم نے اس کو اچھا روپ دیا، اچھا نکھارا، اس کو زندگی میں بہت اچھے طریقے سے نبھایا، وہ ہم نے آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر کیا، یا ہمارے کچھ لوگوں میں بھیجا، وہ جہاں تک نیکی چلتے جائے گی اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا جائے گا۔ تو دونوں بھی ہے، اس لیے ہم کوئی برائی کرتے وقت اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ جو آج سوشل میڈیا پر جو ہم جو کام کر رہے ہیں، جو چھچورے جوکس فارورڈ کرنا، گندی باتیں پھیلانا، جھوٹ موٹ کی چیزیں پھیلانا، ہمارے رہنما بھی کئی جھوٹے باتیں کرتے ہیں، نئے رہنما روزانہ کچھ بھی آ رہے ہیں، نئے ابھی تو جو ہے کورونا وائرس کے چلتے کیا کیا نئے قیا سرائی کر رہے ہیں کہ اسرائیل فلاں پلاننگ کر رہا ہے، چپ ڈالنے والا ہے، RSS والے آ کر سروے کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، RSS والوں کو سروے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ ہمارے اندر شانے پیدا ہوئے بہت بڑے، جس کو کہتے ہیں شانے، ہمارے جو یہ لوگ مسلمانوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس کورونا کا سروے کرنے کے لیے آئیں گے، ان کو معلومات نہ دینا، وہ تمہارے سگنیچر لیں گے، پھر وہ جو ہے NRC کا قانون تبدیل کرنے کے لیے وہ سگنیچر استعمال ہو جائے گی سپریم کورٹ میں۔ بھائی کیا ضرورت ہے؟ کیا سپریم کورٹ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ دیکھا نہیں 3 طلاق اور بابری مسجد کا معاملہ تم نے؟ تمہارے 25 کروڑ لوگوں کے دروازے پر جانے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ کیا وہ فیصلہ نہیں گھما سکتے وہاں پر؟ تھوڑا تو عقل سے کام لیجیے۔ یہ غلط باتیں مسلمان روزانہ ڈال رہے ہیں، روزانہ بہت خود کو شانے سمجھتے ہیں۔ ابھی 4-5 دن پہلے کلپ آئی، رات کو 12 بجے سے 2 بجے کے درمیان میں بند کرو، موبائل بند رکھو، چارجر نکالو، ٹی وی کا پلگ نکالو، کچھ تو ایک سیارہ گزر رہا ہے، اس کا ریڈیشن آنے والے، اس کے ریڈیشن سے گھر میں وہ اس کی بلاسٹنگ ہونے والی ہے، کینسر ہونے والے ہیں۔ ناسا نے پتہ چلا، ناسا کو پتہ چلا، ناسا کو چھپانے، ناسا کو امریکہ کے لوگوں کی فکر نہیں ہے کیا؟ ناسا کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ناسا چاہتا ہے کہ امریکہ کے لوگ مرے۔ کیسے بیوقوفی کے جیسے کام کرتے ہیں لوگ، مسلمان لوگ۔ یہ سب چیزیں بری باتیں پھیلانا ہے، گندی چیزیں پھیلانا ہے، اس کے جو اثرات جہاں تک جائیں گے، کوئی آدمی پریشان ہو کر کوئی کام کرتا ہے ایسی چیزوں سے، اچھے لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے، یہ کورونا والے جو کوئی بھی جو سروے کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ سارا وبال، یہ بری باتیں ہیں، یہ سارا گناہ جو ہے، جو کرنے والا اس کے کھاتے میں بھی جانے والا ہے، جو پھیلا رہا ہے زہر اس کے کھاتے میں بھی جانے والا ہے۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں ایسی شک و شبے کی باتیں نہ ڈالیے، اس کو بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اور کئی جگہوں پر اللہ نے اس کو منع کیا ہے کہ غلط باتیں پھیلانا نہیں چاہیے۔ یہ ساری بات کیا ہے؟ یہ گناہ اگر کرو گے، نیا گناہ ایجاد کرو گے، کوئی گناہ کسی کے اندر ڈالو گے کہ ہمارے کسی کے اندر ٹرانسفر ہو، یہ ساری چیزیں، نیا گانا، میوزک، نیا ڈرامہ، نیا فلم، پکچر، شعر و شاعری، ساری چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، تم نے اگر کوئی گانا گایا، تم نے اگر کوئی گانا بجایا، وہ جتنے گھروں میں بجتا رہے گا، جب تک بجتا رہے گا، سارا گناہ تمہارے اوپر آتا رہے گا۔ نئی کوئی فلم نکالی، وہ فلم دیکھنے کے لیے جا رہا ہے انسان، فحش باتیں دیکھ رہا ہے، اس کو منع کیا گیا، حرام قرار دیا ہے، اس کو لغو الحدیث قرار دیا ہے، اس کو بہت بڑا گناہ ہے یہ جو ڈرامہ اور فلم وغیرہ رہتے ہیں، یہ سب کچھ جو دیکھیں گے لوگ، تمہارے آنے والے لوگ، وہ وقت برباد کریں گے، نمازیں چھوٹیں گی، پھر اس سے کوئی غلط سبق لے کر جو غلط کام کریں گے، سارے گناہ تمہارے کھاتے میں آنے والے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی کام کرتے وقت، کوئی بات کرتے وقت، کوئی
چیز فارورڈ کرتے وقت سوچیے، کوئی اگر غلط ہو گیا خدا نہ خواستہ، اس لیے آپ نے سورہ نساء کے اندر دیکھا، سورہ نساء کے 16ویں رکوع کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا 17ویں رکوع میں کہ یہ بات کوئی اگر تمہارے سامنے کوئی آئے خبر تو اسے اس کی اسپیشلسٹ لوگوں کے ساتھ پہنچانا چاہیے. دینی ہے تو کوئی عالم کے پاس جانا چاہیے، پولیٹیکل ہو تو کوئی اچھے پولیٹیکل انالسٹ کے پاس جانا چاہیے، نیتا کے پاس نہیں جانا. نیتا اپنے حساب سے مطلب نکالتا ہے، اپنے آقا کو خوش کرنے کے حساب سے مطلب نکالتا ہے. کوئی پولیٹیکل انالسٹ اچھا اس کے پاس جانا چاہیے، پھر وہ خبر کو آگے پہنچانا چاہیے. نہیں تو اگر اس کا کوئی برے اثرات ہوتے رہیں گے تو اس کا کھاتا، اس کا جو ہے گناہ ہمارے کھاتے میں نکلے گا. اس پر سے ایک بات ہمیں کوئی سمجھ میں آتی ہے، آخرت ہونا کتنا ضروری ہے قیامت کے لیے. اب ایک آدمی سمجھو کوئی برا کام کیا اور اس کے اثرات جو ہے لاکھوں لوگوں میں پھیلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں روز کتنے لوگ ایک کام کر کے جاتے ہیں، اس کے اثرات برے لوگ لاکھوں لوگوں تک پہنچتے ہیں. کسی نے کوئی کانٹیکٹ کر کے چلا گیا، وہ جو مہنگے میں کوئی چیز خریدنا پڑ رہی، وہ لوگ غریب لوگ مر رہے ہیں، یہ سارے گناہ. اب وہ سزا اس کو دے سکتے ہیں کیا؟ ایک زندگی میں اس کو سزا نہیں دے سکتے. جیسا کہ ہٹلر کا معاملہ ہے، ہٹلر کی وجہ سے 6 کروڑ لوگ مرے. اب ہٹلر کو ایک زندگی میں سزا دے سکتے کیا؟ اس کی نہیں دے سکتے. اب اس کے اثرات ابھی دنیا میں ابھی بھی لوگ بھگت رہے ہیں. یہ ساری ابھی مر کر ہٹلر کو جا کے 50 70 80 سال ہو گیا، ابھی بھی لوگ اس کے جو ہے سزا بھگت رہے ہیں. یہ ساری کی ساری گناہوں کی سزا ایک زندگی میں دینا پاسبل نہیں ہے. اس لیے ایک دن ایسا آنا ضرور. کوئی نیک کام بھی اگر کیا، وہ نیکی کے اثرات پھیل رہے ہیں. کوئی آدمی زندگی میں اپنی انسان کی فلاح کے لیے، لوگوں کے بھلائی کے لیے بہت نیک کام کیا، بہت محنت کر کے چلا گیا، اب اس کا فائدہ آنے والی نسلیں اٹھا رہے ہیں، تو کیا اس کو ایک زندگی میں اس کا فائدہ دے سکتے ہو؟ تو 40-50 سال میں اس کو تو ہزاروں سال عائش و آرام کرنا چاہیے اس کا انعام. اس کے لیے آخرت ضروری ہے. یہ آخرت کا لاجک ہے. ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ضروری ہے جہاں پر سارے کام کے لوگوں کے کھاتے بند ہو اور سارے لوگ جمع ہو. جو پچھلے لوگ کام کر کے گئے، آنے والے لوگ اس کا اثر، اس کے سزا بھگتے، اس کی وجہ سے تکلیف اٹھائے، وہ لوگ بھی موجود ہو. اور کوئی اچھا کام کر کے گیا، اس سے آنے والے جو اس کا فائدہ، وہ لوگ بھی موجود ہو. جو فائدہ اٹھانے والے بھی موجود ہو، جس کی وجہ سے فائدہ اٹھائے گا وہ بھی موجود ہو. اور یہ ساری چیزوں کو جاننے والا حکیم و دانا اور خبر رکھنے والا خبیر اللہ تعالیٰ جیسا جو ہے علیم الخبیر، لطیف الخبیر، جو عظیم ہستی موجود ہو، جو انصاف کرنے والے، یہ ضروری ہے، لازمی ہونا چاہیے. تبھی تو انصاف ملتا ہے. ہر ایک کا تقاضا ہے. کسی بھی کٹر سے کٹر کافر کو بھی اگر آپ یہ بات بتاؤ گے تو ماننے کے تیار ہوگا کہ ایک دن آنا ضروری ہے. کسی ایک انسان کے اچھے کاموں کا انعام ایک زندگی میں نہیں دے سکتے. کسی ایک انسان کے برے کاموں کا سزا ایک زندگی میں نہیں دے سکتے. اس لیے جو ہے آج اس کو سزا دیں گے تو اس کی وجہ سے کل جو آنے والے 150-100 سال کے بعد جو لوگ گناہ کو اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اس کی سزا اسے کون دینے والا؟ اس کا تو نقصان اٹھا رہے ہیں، اس کی سزا اسے کون دینے والے؟ اس لیے جو ہے ایک دن ہونا ضروری ہے. یہ قیامت پر دلالت کرنے والی چیز ہے. اس سے ہمیں یقین آتا ہے کہ ایک دن ہونا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. اس وقت سب کچھ ہو جائے گا. اس وقت جو غلط کام کرنے والے لوگوں کے پیچھے رہیں گے، وہ ان سے جہنم میں دیکھ کر کہیں گے کہ انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، اللہ ان کو ڈبل سزا دے. اللہ تعالیٰ کہے گا تم کو بھی ڈبل سزا ملنے والی ہے کہ تم بھی گناہ غلط کام اپنے اندر چھوڑے تھے. اس سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور وہ کیا کہیں گے اگلے والے لوگ، اور پہلے اپنے پچھلوں کو کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی بڑائی نہیں، تم پر کیا تم بہت شریف نہیں ہو، تم کیا ہمارے زیادہ فضل والے نہیں ہو، لہٰذا تم بھی عذاب چکو اور جس کا تم جو کماتے تھے. ہمیں کیا کوس ہے؟ تم تو کیا شریف ہو، تم بھی تو گناہ پچھلے ٹرانسفر کیے. ہمارے پاس تم آئے کیوں؟ ہم نے تمہیں لالچ دی، دنیا پرستی کی، تو تم بکنے والے تیار تھے، اس لیے تو تم بکے. ہم تمہیں دنیا کی لالچ میں خریدنے تیار تھے تو تم بکے کیوں؟ تمہارے جگہ پر تمہارے ساتھ دوسرے نیک لوگ بھی تو تھے نا، وہ کہاں بگڑے؟ وہ کیوں نہیں بگڑے؟ تمہارے اندر بگاڑ تھا، تم دنیا کے لالچی تھے، اس لیے تم ہمارے چکر میں آئے. تمہارے پاس تمہارے اثر ایک ایسا معبود چاہیے تھا جو تمہارے اخلاق پر پکڑ نہ کرے، تمہیں اچھے اور برے کام کرنے سے روکنے والا نہیں ہو، صرف تمہارے بخشوانے کا کام کرتا ہو، صرف تمہارے کام بنانے والا خدا ہو. ایسا خدا تم کو چاہیے تھا، تو اس لیے تم ہمارے پاس ہے. ایسے خدا بنا کر ہم تمہیں دیے. فلاں بابا کے پاس چلو، فلاں پیر کے پاس چلو، فلاں دیوی دیوتا کے پاس چلو، یہاں تمہارا کام بنے گا. تم کو شارٹ کٹ چاہیے تھا نا. دوسرے لوگ نہیں آئے تمہارے ساتھ والے، تم کیوں آئے؟ تم تو اس لیے تمہارے کو یہ بات بتائے. وہ پہلے والے لوگ بھی کیا کہیں گے؟ تم بھی ہم سے زیادہ شریف نہیں ہو، تم بکے اس لیے، ہم نے تمہیں خریدا اس لیے کہ تم بکنے کے لیے تیار تھے. دوسرے لوگ نہیں بکے. جو اللہ نے تمہارے اندر اچھائی رکھی تھی، جو نفس کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھی تھی،
تمہارے نفس کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان اللہ نے رکھی تھی، اس کو تم نے استعمال نہیں کیا۔ جو اچھے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے تھی، تم نے اس کو دیکھ کر اس کو استعمال نہیں کیا۔ تمہارے پاس پچھلے لوگوں کی مثالیں تھی، اچھا کرنے والوں کے اچھی مثالیں، برا کرنے والوں کو برا انجام، اس کو تم نے دیکھ کر سبق نہیں لیا۔ تم بھی تو کچھ ہم سے جو ہے شریف نہیں ہو، ہم سے کوئی تم زیادہ بھاری نہیں ہو، لہٰذا تم بھی عذاب چکو، ہم بھی عذاب چکیں گے۔ جہنم کے اندر جا کر ان کا جھگڑا ہوگا، وہاں پر ایک دوسرے کو کوسنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، سارے کے سارے لوگوں کو عذاب ملنے والا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اللہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، ہر قسم کی شرک سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنمائی دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دن میں ہر نماز کے ہر رکوع میں اگر کوئی فرض بھی نماز اللہ کوئی بندہ پڑھتا ہو تو دن میں کم سے کم 17 مرتبہ اللہ نے ہمیں دعا مانگنے لگائی ہے کہ تو اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، کیونکہ ہم ہمیشہ سیدھے راستے کے محتاج ہے۔ ہمارے لیے بھلا کیا ہے ہم نہیں طے کر سکتے، ہمیں اسی راستے کی بھی بھلائی مل سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے طے کیا ہے۔ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمارے لیے جو بھلائی کا راستہ بنایا ہے، وہی راستہ ہمیں بھلائی تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچائے اور ہمیں ہر قسم کی ہر بھلائی کی طرف ہمارا رجحان کرے، اور ہمیں ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ایمان پر کرائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔